سیدہ کائنات کی مزاج پرسی کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ در فاطمہ پہ حاضر ہوئے۔ مولا علی شیر خدا نے اندر جا کے پوچھا، فاطمہ ابو بکر آئے، اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ اجازت دے دی ان کو کہ اندر آ جائے۔ سیدہ کائنات کے پاس آ گئے اور آگے یہ جملہ بولا ہے سیدنا صدیق اکبر نے، قربان جاؤں ابو بکر صدیق تیرے عشق کے اہل بیت پر۔ سیدہ عالم فاطمہ الزہرا سے عرض کیا، واللہ ما ترکت الدار، سیدہ کائنات خدا کی قسم ہم نے گھر بار چھوڑ دیا تھا، مکہ سے چھوڑ کے آ گئے تھے، مال و دولت اور کاروبار و تجارت کسی اور غرض سے چھوڑ کے نہیں آیا تھا، صرف اور صرف 3 رضائیں مقصود تھیں، فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ورسولہ ہی، اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، ومرداتکم اہل البیت، اور اے اہل بیت خدا کی قسم صرف آپ کی رضا کے لیے۔ آپ تصور کریں عقیدہ ابو بکر صدیق کیا تھا، یہ کہہ کر آپ ان کو راضی کرنے اور خوش کرنے کے لیے درخواست کرتے رہے۔ حدیث کے لفظ ہیں حتی راضیت، سیدہ فاطمہ الزہرا راضی ہو گئی۔ امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے، اس کے الفاظ ہے انما فاطمہ شجنۃ منی، شجنہ درخت کی اس شاخ کو کہتے ہیں جہاں کئی شاخیں آپس میں اس طرح جڑی ہوئی ہوں کہ ایک سے دوسری شاخ جدا نہ ہو سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ فاطمہ کہنے کو تو میری شاخ ہے، مگر ایسی شاخ ہے کہ میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے، میرے فضائل میں سے ان کو حصہ منتقل ہو رہا ہے۔ جو چیز اس کو خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے، اور جو چیز اس کو تکلیف پہنچاتی ہے وہی مجھے تکلیف پہنچاتی ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام حضرت فاطمہ سے مخاطب ہیں، اپنی شہزادی سے مخاطب ہیں۔ سارا جہان مصطفیٰ سے عرض کرتا ہے فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آج مصطفیٰ سیدہ فاطمہ سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ امام بخاری کے عقیدہ کا عالم یہ دیکھیے اور ان کی عقیدت کا عالم یہ دیکھیے۔ سیدہ کائنات کا ذکر پوری صحیح بخاری میں امام بخاری نے جہاں بھی کیا ہے، آپ کے اسم گرامی کے ساتھ معمول کے کلمات وہ یوز نہیں کیے، کہیں بھی آپ کو رضی اللہ تعالی عنہا کہہ کے نہیں لکھا، بلکہ ایک امتیاز دیا ہے، جداگانہ شان کے ساتھ آپ کے اسم گرامی کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے۔ آپ نے جو میری اس خدمت کا عاجزانہ سی خدمت کا ذکر کیا، میں نے تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی ایک مسکراہٹ خوشی سے نصیب ہو جائے تو اس کی خاطر کیا ہے، میری جان قربان ہے اس پر۔ آقا نے حضرت فاطمہ سے خطاب کیا، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، ارے فاطمہ تجھ پر سب کے ماں باپ فدا ہوں۔ وہ علی شیر خدا ہے، وہ بستر پہ لیٹ کے جان دے رہا ہے، ادھر صدیق اکبر ہیں، وہ اژدہا کے منہ میں ایڑی دے کر جان دے رہا ہے، جان دینے میں نہ علی پیچھے ہے نہ صدیق پیچھے۔ تو آقا علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب کوئی حضور کا غلام ہو کر اس صدیق اور علی کا مقابلہ کروانے لگ جائے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، قسم کھائی خدا کی اور کہا ما رأیت افضل من فاطمہ غیر ابیہا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں خدا کی قسم میں نے فاطمہ سے افضل ان کے بابا کے سوا کائنات میں کوئی نہیں دیکھا، ان کے بابا کے سوا غیر ابیہا، ان کے والد گرامی یعنی تاجدار کائنات کے سوا فاطمہ سے افضل کوئی نہیں دیکھا۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو مرکز و محور ہیں قرابت رسول کا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی قرابت و ذریت ہے، آپ کی نسل پاک، آپ کی آل طیبہ اور آپ کی ذریت پاک، اس کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور جب آقا علیہ السلام کی قرابت کی بات ہوگی تو پوری قرابت رسول جس نیوکلیس کے ارد گرد گھومتی ہے، اس نیوکلیس کا نام سیدہ فاطمہ البتول الزہرا ہے۔ عاص بن وائل ایک شخص تھا بدبخت، اور مختلف روایات میں اور کفار و مشرکین کے نام بھی آئے ہیں، مگر کثرت کے ساتھ روایات میں عاص بن وائل کا نام آیا ہے۔ اس بدبخت نے آقا علیہ السلام کو طعنہ دیا جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، حضرت قاسم کا۔ کسی روایت میں حضرت ابراہیم کا ذکر آیا ہے، الگ الگ طرق سے ائمہ نے روایات دی ہیں۔ جب صاحبزادے کا انتقال ہوا، اس نے حضور علیہ السلام کو ابتر کہا، معاذ اللہ، اور ابتر کہتے ہیں کہ جس کی نسل باقی نہ بچے، نسل چکے چلتی ہے بیٹے سے۔ آپ کو معلوم ہے بیٹیاں تو دوسرے گھر میں چلی جاتی ہیں،
اور پھر اس کے بطن سے جو اولاد ہوتی ہے وہ تو سسرال کی نسل ہوتی ہے، سسرالی نسل کہلاتی ہے، اور اپنی نسل جو چلتی ہے کسی کی وہ تو بیٹے سے چلتی ہے۔ جب اولاد ذکور بیٹے نہ رہے، وصال فرما گئے، تو ان کافروں اور مشرکوں نے آقا علیہ السلام کو تانا دیا کہ یہ ابتر ہیں، منقطع نسل ہو گئے، ان کی نسل کٹ گئی، اب محمد کا معاذ اللہ نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، اس کی نسل کٹ گئی۔ اس پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے اس تانے کے رد میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کوثر کو نازل کیا۔ کوثر سے مراد تو حضور کی ذریت ہو گئی، اب نسل چلتی ہے بیٹے سے۔ بیٹے تینوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تھوڑی عمر میں وصال فرما گئے۔ وہ ختم نبوت کا راز تھا کہ کوئی بیٹا جوان نہ ہوا، نہ شادی کی عمر کو پہنچا، نہ شادی ہوئی، نہ پوتے ہوئے، تو نسل ذریت تو چلنی تھی بیٹے سے، بیٹے وصال فرما گئے۔ اسی پر تو تانا دیا تھا دشمنوں نے، جس تانے کا جواب یہ اللہ رب العزت کی سنت تھی اور عادت مبارکہ تھی۔ جو دشمن بدبخت خدا کے حبیب کو تانا دیتا، حضور کو حکم تھا محبوب آپ کسی دشمن کو جواب نہیں دیں گے، تانا آپ کو آپ کا دشمن دے گا، جواب میں دوں گا۔ اب بات یہ ہے کہ نسل تو چلنی تھی بیٹے سے، بیٹے وصال فرما گئے، تو پھر وہ کوثر کا خواب جو کثرت ذریت کے معنی کے لحاظ سے اس کی تعبیر کیسے ہوتی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا، حضرت فاطمہ روایت کرتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر ماں کی اولاد اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے، ہر ماں کے بطن سے پیٹ سے جنم لینے والی اولاد اپنے باپ کی یعنی اس ماں کے شوہر کی طرف منسوب ہوتی ہے سوائے فاطمہ کے۔ فرمایا فاطمہ کی اولاد میری ہوگی، لہذا آقا علیہ السلام نے حسن اور حسین کو کبھی نواسا نہیں کہا، ان کو بیٹا کہا۔ دوسری روایت جسے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، اور وہ روایت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے سنا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر عورت کی اولاد کا نسب اپنے باپ کی طرف سے ہوتا ہے سوائے فاطمہ کی اولاد اور ذریت کے، اس کا نسب بھی میں ہوں، اس کا باپ بھی میں ہوں۔ اور تیسری روایت حدیث پاک حضرت جابر بن عبداللہ راوی ہیں، اس کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے بھی کانوں سے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر ماں کی اولاد کا اسبہ اس کا باپ ہوتا ہے اور اسی کی طرف وہ منسوب ہوتی ہے سوائے فاطمہ کی اولاد کے، ان کا باپ میں ہوں گا اور وہ میری طرف منسوب ہوگا، اور اس میں اتنی کثرت و برکت پیدا کروں گا کہ قیامت تک آپ کی نسل و ذریت باقی رہے گی، آپ کے دشمنوں کی نسلیں مٹ جائیں گی۔ مگر چونکہ بیٹا آپ کا جوان نہیں ہوا، اور کسی بیٹے کا جوان ہونا مقصود نہیں، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس کی حکمت ختم نبوت کے مسئلے میں ہے، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ تو چونکہ بیٹا زندہ نہیں رہا، لہذا ہم آپ کی نسل اور ذریت کو قیامت تک پھیلانے کے لیے بیٹے کا مقام فاطمہ کو دیتے ہیں۔ اب آپ کی نسل و ذریت فاطمہ سے چلے گی، چونکہ وہ نسل و ذریت جو حضور کی کوثر بنی، اس کوثر کے لیے نہر سیدہ فاطمہ الزہرا کو بنایا، لہذا سیدہ فاطمہ الزہرا ایک معنی کی روح سے کوثر محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔